الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا وصلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس ربیع الاول کا معنی ہی یہ ہے پہلی بہار۔ اس مہینے کے اندر امام الانبیاء، فخر موجودات، فخر کائنات، سید الانبیاء اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ پچھلے جمعے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آپ حضرات سے تعارف کرایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کہاں سے چلا۔ آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے والد محترم عبداللہ، آپ کے دونوں والدین کے خاندان کا سلسلہ نسب کلاب پر، بنو کلاب پر ایک ہی ہو جاتا ہے، پھر اوپر کی جانب یوں چلا جاتا ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تھے، آپ کے خاندان کو قریش کہا جاتا تھا۔ قریش کا اصل معنی یہ ہے کہ کسی دوسرے پر غالب آ جانا۔ فہر بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے، آپ کے آبا و اجداد میں سے ایک آپ کے دادا گزرے ہیں جن کا نام فہر بن مالک تھا۔ جب وہ مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو ان کا ایسا دبدبہ تھا، ان کی حکومت ایسی مانی ہوئی تھی کہ تمام دائیں بائیں کے جتنے قبائل تھے وہ سارے فہر بن مالک کے ماتحت تھے۔ تو گویا فہر بن مالک کے موقع پہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں سے آتے ہیں، آپ کے اجداد میں سے آتے ہیں، تو جب ان کا دبدبہ تھا اور تمام کے جتنے قبائل تھے دائیں بائیں وہ سارے آپ کے نیچے تھے، آپ کے نیچے دبے ہوئے تھے اور آپ کی بات کو مانتے تھے، تو اس وجہ سے بھی آپ کے خاندان کو قریش کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کا معنی یہی ہے کہ تمام قبیلوں تک پر غالب تھے۔ میں نے ہاشم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے والد تھے، میں نے ان کے متعلق بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں گئے، ان کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد وہ وہاں سے آگے تجارت کی غرض سے گئے
تو نکاح کے بعد چونکہ رخصتی ہو چکی تھی، بیوی کے ساتھ چند دن گزارے تھے، تو اسی دوران اللہ نے بیوی کو حمل دے دیا، اس سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تو شیبہ تھا، لیکن جو ہاشم کے بھائی مطلب اس شیبہ کو لینے کے لیے مدینہ گئے، مدینہ سے لے کر جب مکہ لے کر آئے تو لوگوں نے دیکھا بھائی یہ بچہ تو مطلب کا غلام یعنی عبد المطلب ہے، یہ بچہ یعنی مطلب کا غلام ہے، تو یوں شیبہ سے نام بدلا اور آپ کے دادا محترم کا نام عبد المطلب رکھ دیا گیا۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ عبد المطلب کی شادی ہوئی، اللہ جل شانہ کی ذات نے بیٹا حارث دیا، بیٹا حارث اور دونوں مل کر خواب کے اندر ایک شخص آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے اور بتلاتا ہے عبد المطلب فلاں جگہ کو کھودو، اسی جگہ پر آب زمزم کا کنواں ہے۔ عبد المطلب شروع ہوتے ہیں، کھودنا شروع کرتے ہیں، بیٹا حارث پاس ہوتا ہے تو لوگ تنگ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ نصیبہ اور یہ قسمت اور یہ محنت ہم میں آ جائے کہ ہم اس کنویں کے کھودنے والے بن جائیں، لوگوں کے اندر یہ حسد تھا۔ تو اس وقت عبد المطلب نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے بیٹوں کی نعمت سے مالا مال کر تو میں تیرے نام پر اپنے ایک بیٹے کو قربان کروں گا۔ اللہ نے بیٹے دیے، حضرت عبداللہ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم بننے والے تھے اور والد محترم بنے تھے۔ جب یہ جوان ہو گئے تو خواب آتے ہیں اور خواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب تم نے ایک نظر مانی ہے لہٰذا اپنی اس نظر کو پورا کرو، تو قرعہ ڈالا تو قرعے کے اندر عبداللہ کا نام آیا۔ بیٹے عبداللہ کو لے کر قربان کرنے کے لیے، نظر پوری کرنے کے لیے باہر لے کر جا رہے تھے، عبداللہ کی بہنوں نے، عبد المطلب کی بیٹیوں نے شور مچایا، رونے لگی کہ ہمارے بھائی کو ذبح کرنے جا رہے ہو۔ کہا کہ ہم تمہیں ایک تجویز دیتی ہیں، اگر تم ہمارے اس مشورے کو مان لو تو انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی۔ تجویز یہ دی کہ تم عبداللہ کی بجائے تم عبداللہ کے نام پر اونٹ ذبح کر لو، یہ عبداللہ کی نظر پوری ہو جائے گی۔ کہا کہ اس میں قرعہ ڈالو۔ ایک قرعہ ڈالا، اس میں 10 اونٹ لکھے ہوئے تھے اور نام 7 عبداللہ لکھا ہوا تھا دوسری پرچی پر، تو پھر عبداللہ کے نام قرعہ نکلا۔ یوں ہر دفعہ قرعہ ڈالتے گئے اور 10 اونٹ بڑھاتے گئے۔ جب اونٹوں کی تعداد پوری 100 ہو گئی، جب ایک پرچی پر 100 اونٹ لکھے، دوسری پرچی پر عبداللہ لکھا، جب قرعہ ڈالا تو اس وقت عبداللہ کا نام نہ نکلا بلکہ 100 اونٹوں کے نام قرعہ نکلا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ 100 اونٹ ان کے بدلے میں قربان ہوئے اور یوں عبد المطلب نے اپنی نظر کو پورا کیا۔ عبداللہ بیٹے کا نکاح کیا مدینہ کے اندر جا کے وہب کی بیٹی آمنہ سے۔ اب وہب کی بیٹی آمنہ بیاہ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح آمنہ کے ساتھ کر دیا، رخصتی ہو گئی، چند مہینے گزرے، عبداللہ تجارت کی غرض سے گھر سے چلے گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے یہ واپس مکہ کے اندر نہ آ سکے، اسی تجارتی سفر کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد، کچھ ماہ بعد اللہ نے عبداللہ کے گھر ایک بیٹا پیدا کیا جس کا نام احمد اور محمد تھا۔ کیا وہ با رونق بیٹا تھا، وہ کیا با سعادت بیٹا تھا کہ جیسے ہی گھر میں آیا روشنی ہی روشنیاں، اللہ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ کہ حلیمہ سعدیہ کا ہم واقعہ بیان کر رہے تھے کہ بہت ساری بنو سعد سے بہت ساری عورتیں آئیں مکہ شہر کے اندر کہ جن کے بچے ہوں گے شہر والوں کے، ہم انہیں دودھ پلائیں گی، ہمیں اس کا خرچہ ملے گا اور ہمارا گزر بسر ہوگا۔ وہ بنی سعد کی تمام عورتیں پورے مکہ سے بچے انہوں نے لے لیے، لیکن جیسے ہی عبداللہ کے گھر میں آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو انہیں پتہ چلتا تو حضور کو اس لیے نہ اٹھاتی کہ یہ یتیم ہے، اس کا والد نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس کے بدلے میں کون مزدوری دے گا، ہم جو اس بچے کو دودھ پلائیں گے ہمیں کیا کون کچھ دے گا، کسی نے نہ اٹھایا۔ تو حلیمہ سعدیہ کو
کسی نے بچہ نہ دیا، حلیمہ سعدیہ اپنے خاوند سے مشورہ کر کے کہ ہمیں خالی واپس نہیں جانا چاہیے، لہٰذا ہمیں یہ یتیم بچہ ہی لے جانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اپنی گود میں رکھا تو آپ کی کیا برکتیں تھیں کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میری چھاتی سے دودھ خشک ہو چکا تھا، میرا اپنا بیٹا جو دودھ پیتا بچہ تھا وہ اللہ کی قسم بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، کئی دنوں سے سویا نہیں تھا، لیکن اس بچے کی کیا برکت تھی، اس بچے کی کیا خوش بختی تھی میرے لیے، اس بچے کو اٹھانا۔ میں نے جیسے اس محمد کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ نے میرے سینے کو دودھ سے بھر دیا اور کہا کہ اے لوگوں، میں تمہیں محمد کا انصاف بتلاؤں؟ تم نے بڑا سنا ہوگا کہ وہ آدمی بڑا انصاف کا مالک ہے، لیکن وہ بلوغت کی عمر کے بعد انصاف کرتا ہے جب اسے سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ میں تمہیں محمد کا انصاف بتلاتی ہوں۔ لوگوں، جب میں اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی، اب ایک طرف سے سینے کی ایک طرف سے دودھ پلاتی، جب میں محمد بیٹے کو دوسری طرف میں محمد بیٹے کا منہ لگاتی تو اللہ کی قسم دوسری طرف میرا بیٹا محمد منہ نہ لگاتا، صرف اس انصاف کی وجہ سے نہ لگاتا کہ ایک طرف سے میں نے دودھ پیے ہے اور دوسری طرف سے میرا جو بھائی ہے، جو حلیمہ کا بیٹا ہے، یہ اس کا حق ہے، میں اپنے اس بھائی کا حق نہیں پینا چاہتا۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، میں تمہیں اس معصوم بچے کا انصاف بتلاتی ہوں کہ وہ گود کا بچہ ہے، وہ دودھ پیتا بچہ ہے۔ میں چیک کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے کئی دفعہ میں نے ایسا کیا، ایک طرف سے دودھ پلایا، میں نے زبردستی حضور کے منہ کے اندر وہ دوسری طرف کے پستان بھی ڈالے، لیکن حضور علیہ السلام انصاف کی خاطر اپنے منہ کے اندر دودھ کو نہیں لیتے تھے۔ تو میرے واجب الاحترام بھائی اور دوستو بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت کا ذکر کرنا انتہائی اہم پہلو ہے، جس کو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم میلاد کی محفل منا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سے پہلا جمعہ جو ہمارا گزرا وہ بھی سارا میلاد پر تھا، آج کا جمعہ بھی سارا انشاءاللہ میلاد پر ہی ہوگا، اور آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر ہوگا۔ اور اس سے پہلے جو ہمارا جمعہ گزرا ہے، سفر کے مہینے میں جو ہمارے جتنے جمعے گزرے ہیں، ہم نے 3 جمعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا آپ کی سیرت کو ذکر کیا، آپ کی ساری ہجرت کو ذکر کیا، آپ کے تمام تر اسفار کو ذکر کیا۔ تو ہمارا جو دوسرا جمعہ حلیمہ سعدیہ سے ہم نے شروع کرنا تھا کہ حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی اس در یتیم بچے کو اپنی گود میں لیا، اللہ کی طرف سے برکتیں آ گئی۔ جس سواری پر بیٹھی تھی، آتے ہوئے تو سب سے پیچھے وہ سواری تھی، اس لیے کہ بڑی کمزور سواری تھی، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جب وہ سواری واپس جا رہی تھی تو وہ تمام بنی سعد کی تمام عورتوں سے، تمام طاقتور، تمام جوان سواریوں سے یہ کمزور سواری آگے بڑھ گئی۔ کسی بنی سعد کی عورت نے، اس قافلے کی عورت نے پوچھا، حلیمہ ہمیں رک کر ذرا یہ تو بتاؤ، کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ اتنی تیز رفتار سواری تم نے مکہ سے لی ہے؟ کہا کہ اے بنی سعد کی عورتوں، میں نے سواری نہیں بدلی، بلکہ اس سواری پر سوار بڑا نرالا ہے، اس سواری پر سوار بڑا باسعادت ہے، اس سواری پر سوار بڑا بابرکت ہے، اور جس کی برکتوں نے میری سواری کے اندر ایسی تیزی ڈال دی کہ تمہاری طاقت سے طاقتور سواریوں کو کراس کرتی جا رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اتنی بات نہیں، جب میں اس بچے کو اپنے گھر کے اندر لے کر گئی، میں یہ معصوم بچہ ہے، میں ایک برتن کے اندر پانی لے کر آئی، اور میں معصوم بچے کے میں قریب سے گزر رہی تھی، میں نے اس پانی والے برتن کو چرپائی پر رکھا، جہاں بھی رکھا،
بھولے سے نہ انجانے سے اس محمد چھوٹے بچے کا ہاتھ اس پانی کے برتن میں لگا تو وہ پانی ایک بیمار آدمی نے پیا تو اللہ نے اس معصوم بچے کے ہاتھ کے لگنے کی وجہ سے اللہ نے اس بیمار کی تمام تر بیماریوں کو دور کر دیا۔ حضور علیہ السلام کا ہاتھ میں نے پکڑ کر پانی میں نہیں ڈبویا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو خود قصداً آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے برتن میں نہیں ڈرا، ایک اچانک ایسے ہو گیا۔ اللہ کی قسم بنی سعد کے اندر، اس قبیلہ سعد کے اندر جو بھی بیمار ہوتا، اللہ کی قسم وہ میرے گھر میں آتا اور مجھے کہتا کہ اس محمد بچے کی ہمیں برکت تو دے دو۔ کیسی برکت دے دو؟ بھئی اس محمد بچے کا اس پانی میں ہاتھ تو ڈبو دو تاکہ میں بیمار ہوں مجھے شفا مل جائے۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اس برتن میں ڈالا جاتا اور جو بیمار بھی اس پانی کو پی لیتا اللہ اسے صحت یاب کر دیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بچے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر بڑی ہی ہر اعتبار سے فاقے تھے، بڑی ہی پریشانیاں تھیں، کمزور بکریاں تھیں جو دودھ نہیں دیتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کیا برکتیں ہیں۔ آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آئے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہیں اس دن سے جب بھی یہ بکریاں میرے گھر سے باہر نکل کر جاتی جب شام کو واپس آتی تو پیٹ بھر کر واپس آتی تھی۔ سارے بنی سعد کے لوگ سارے حیران پریشان کہ بھئی حلیمہ سعدیہ کی بکریاں بڑی موٹی تازی ہیں، اس کی کیا وجہ؟ دودھ سب سے زیادہ ہے، لہٰذا پتہ لگایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ حلیمہ سعدیہ کے بچے ان بکریوں کو کہاں چراتے ہیں۔ پتہ لگایا گیا، دیکھا گیا کہ بھئی کوئی خاص چراگاہ نہیں ہے، جس چراگاہ میں پورے بنی سعد کے لوگ چراتے ہیں اسی چراگاہ میں یہ بکریاں بھی چراتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ سے پوچھا تو حلیمہ سعدیہ نے بتایا اس کی کوئی اور وجہ نہیں بلکہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر میں محمد باسعادت بچہ پرورش پا رہا ہے۔ اس باسعادت اور اس بابرکت بچے کی برکت ہی ایسی ہے کہ میری ہر چیز کے اندر اللہ نے برکتیں ڈال دی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میری بیٹی اپنے اس رضائی بھائی کو، اپنے اس دودھ پیتے بھائی کو اپنے ساتھ بکریوں کے ساتھ لے جاتی، بکریاں چرانے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی تو اللہ کی قسم بکریاں کسی اور طرف کا رخ نہیں کرتی تھیں بلکہ بکریاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے آپ کے دائیں بائیں دائرہ لگا دیتی تھی اور یوں آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو جایا کرتی تھی اور جب شام کو واپس آتی تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا۔ یہ ساری برکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہنے، آپ کی سعادت کے، آپ کی برکت کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکتوں کے کیا کہنے کہ جب 2 سال پورے ہوئے، مدت رضاعت دودھ کی مدت پوری ہوئی تو میں اس بچے کو لے کر مکہ گئی، آمنہ کے پاس گئی، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لے کر گئی۔ 2 سال کی مدت تھی کہ 2 سال کی مدت تک ہم نے اس بچے کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ جب 2 سال پورے ہوئے تو میں اس بچے کو لے کر ان کی والدہ کے پاس گئی، میں نے آمنہ سے درخواست کی، میں نے گزارش کی، ریکویسٹ کی، آمنہ اگر تمہاری اجازت ہو، اگر تمہاری مہربانی ہو تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں 2 سال اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے فائدہ اٹھا لوں۔ آمنہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں 2 سال اور اس بچے کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ آمنہ بھی بڑی نرم دل عورت تھیں، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی۔ کہا کہ حلیمہ تم نے خواہش ظاہر کی ہے، لہذا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری خواہش کو ٹھکرا دوں، لہذا تمہیں 2 سال اور اجازت ہے کہ تم 2 سال اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے فائدہ اٹھا لو۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے گھر میں دوبارہ آنا تھا کہ اللہ کی قسم
دوبارہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے سال یعنی آپ کا تیسرا اور چوتھا سال ہے، آپ نے 2 سال اور گزارے، اللہ کی قسم جو آپ نے پہلے 2 سال گزارے وہ بھی ہم نے آپ کی برکتوں کے ساتھ بڑے فائدے اٹھائے۔ 2 سال جو بعد کے تھے 3 اور چوتھا سال، اس میں بھی ہم نے بڑے فائدے اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور یہ ساتھ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ جب چوتھا سال جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی، اس موقع پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ بنی سعد کے کچھ بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور میرا بیٹا بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ بکریاں چرا رہے تھے، اچانک 2 آدمی سفید پوش آئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، آپ کے سینے کو چاک کیا، آپ کے سینے کو چاک کرنے کے بعد آپ کے دل کو نکالا اور ایک خون کے لوتھڑے کو نکالا، جو خون کا لوتھڑا اپنے پاس انہوں نے رکھ لیا اور اس دل کو ایک سونے کے برتن میں رکھا اور جنت کے پانی کے ساتھ اسے دھو دیا، دوبارہ اس دل کو اور اس سینے کو سی لیا۔ وہ بنی سعد کے 2 نوجوان لڑکے میرے گھر میں دوڑتے ہوئے آئے اور مجھے آ کر بتایا، اے حلیمہ ہم تو مارے گئے، وہ ہمارے مکی بھائی کو کسی 2 آدمیوں نے آ کر 2 آدمی اور ہمارے مکی بھائی کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالا۔ حلیمہ کہتی ہیں میں اور میرا خامن دوڑتی ہو گئے، ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک طرف کھڑے ہیں، ہم نے آپ کے سینے کو دیکھا، اللہ کی قسم ہمیں آپ کے سینے پر کوئی نشان نظر نہیں آیا کہ آپ کے سینے کو شاید کسی نے چاک کیا ہو۔ فرمایا جب آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے جب دل کو نکالا گیا تو ایک آواز لگائی گئی۔ کیا آواز لگائی گئی؟ آتوہ خلق آدم، بھائی اس امام الانبیاء کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو سارے نبیوں کے بعد نبی بن کر آئے لیکن ہے سب سے پہلے نبی، انہیں آدم علیہ السلام کے اخلاق دے دو۔ وشجاعت نوح، اس محمد عربی کے سینے مبارک میں حضرت نوح علیہ السلام کی بہادری کو بھر دو۔ وشدت موسیٰ، اس محمد عربی کے دل اور سینے میں حضرت موسیٰ والی سختی بھر دو۔ واستسلام اسماعیل، اس محمد عربی کے سینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام والی قربانی کو بھر دو۔ وحلت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام والی خوبصورتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام والی محبت حضرت محمد عربی کے سینے میں بھر دو۔ فرمایا کہ تمام نبیوں کا نام لیا گیا اور یوں کہتا گیا ایک کہنے والا اور دوسرا آدمی کہتا گیا کہ میں بھر رہا ہوں، میں محمد عربی کے سینے میں بھر رہا ہوں۔ فرمایا یوں محمد عربی کے سینے کو تمام نبیوں کے صفات کا مجموعہ بنا دیا۔ احادیث کے اندر آتا ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم کے اندر یہ صفات تھی، حضرت ابراہیم میں یہ صفات تھی، حضرت اسماعیل میں یہ صفات تھی، حضرت نوح میں یہ صفات تھی، لیکن آپ اندازہ لگائیں اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسے نبی کو امتی بنایا ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کی تمام صفات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سمیٹ دی ہیں وہ ساری صفات۔ تو میرے واجب الاحترام بھائی اور دوستو بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محفل میلاد کرنا کتنا ضروری ہے۔ محفل میلاد کسے کہتے ہیں؟ آپ کی مبارک جوانی کے تذکرے کو، آپ کی مبارک بچپنے کے تذکرے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کو، آپ کی برکت کو، آپ کی شان کو، آپ کی عظمت کو۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم نے اپنے ساتھ لیا، ہم نے مکہ کا سفر کیا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی پرورش کے اندر رہے۔ جب 6واں سال آپ کی عمر کو جب 6واں سال پہنچا تو اس 6 سال میں حضرت آمنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے خامن عبداللہ کی قبر کی زیارت کر لوں اور
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ننہال سے ملا لوں۔ مکہ کا سفر شروع کیا، ساتھ اپنے بیٹے محمد کو لیا اور ساتھ اپنی باندھی ام ایمن کو لیا، یوں مدینہ کا سفر شروع کیا۔ ایک ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال میں رکھا۔ ایک ماہ کے بعد دوبارہ سفر شروع کیا مکہ کی طرف۔ جب آپ مدینہ سے باہر نکلیں، مدینہ سے باہر مقام ابوا پر پہنچی، تو اس مقام ابوا پر حضرت آمنہ کی ایسی طبیعت ناساز ہوئی، ایسی طبیعت ناساز ہوئی کہ اسی ناسازی طبیعت کے اندر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، اور اسی مقام ابوا پر حضرت آمنہ کی قبر کو بنایا گیا، اور 6 سال کی عمر کا بچہ اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کی قبر کو پکڑ کے رو رہا ہے، دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے، لیکن حضرت ام ایمن نے والدہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت کے اندر آ گئے، اور عبد المطلب جو آپ کے دادا محترم تھے انہوں نے کفالت کی اور خوب کفالت کی۔ عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے جب کسی بڑی مجلس میں بیٹھے ہوتے، جب اس بڑی مجلس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ بھی جاتے تو عبد المطلب بڑا استقبال کرتے، انہیں اونچی مسند پر بٹھاتے۔ اگر مکہ والے کچھ لوگ آپ کو کہہ دیتے کہ اتنی بڑی مجلس میں جس میں سردار بیٹھتے ہیں آپ ایک یتیم بچے کو بٹھاتے اونچی مسند پر، تو آپ سب کو ڈانٹ دیتے اور کہتے کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کتنی بڑی رفعتوں اور کتنی بڑی عظمتوں اور کتنی بڑی شانوں کا یہ مالک ہے میرا بیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے پر عرض کروں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آخری 5 منٹ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کی جو فضیلت ہے میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کریں گے، اللہ اس کی 10 خطاؤں کو معاف کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، درود وہ عبادت ہے کہ دائیں اللہ نے نیکیوں والے فرشتے کو بٹھایا، بائیں گناہ لکھنے والے فرشتے کو بٹھایا۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو نیکیوں والا فرشتہ خاموشی سے بیٹھتا ہے اور گناہ والا فرشتہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کا گناہ لکھتا ہے۔ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو گناہ والا فرشتہ خاموشی سے بیٹھتا ہے اور نیکی والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے۔ لیکن جب آدمی درود پاک پڑھتا ہے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، تو اللہ دونوں فرشتوں کو حرکت میں لاتے ہیں۔ گناہوں والا فرشتہ اٹھ کر اس درود پڑھنے والے گناہوں کو ختم کرتا ہے، اور نیکیوں والے فرشتہ اٹھ کر اس درود پڑھنے والوں کے لیے نیکیاں لکھتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ جناب میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کس حال میں ہے۔ کہا کہ جب تم رات سونے لگنا، سونے سے پہلے 4 رکعت نماز نفل پڑھنا، ہر رکعت کے اندر الہاکم التکاثر سورت پڑھنا۔ جب 4 رکعت مکمل ہو چکے تو درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جانا، رات کے اندر تمہیں دکھا دیا جائے گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس عورت کو دکھا دیا گیا کہ اس کی بیٹی گناہ، اس کی بیٹی عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ اس نے جا کر حسن بصری کو بتلایا۔ حسن بصری نے کہا کہ اللہ کی طرف اس کے لیے ایصال ثواب بھیجو تاکہ اللہ اس کی بخشش کر دے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جب میں سویا، اگلی رات میں سویا، مجھے خواب آیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نوجوان عورت جنت کے لباس میں ملبوس جنت کے باغوں میں پھر رہی ہے، جنت کی نعمتیں کھا رہی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا حسن بصری کیا تو نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا۔ کہا کہ میں وہی عورت ہوں، میں وہی نوجوان لڑکی ہوں کہ جس نوجوان لڑکی کی کل والدہ تیرے پاس آئی تھی اور تجھے بتا کر گئی ہے کہ میری بیٹی عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ کہا کہ تم جنت میں کیسے؟ کہا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں جنت میں کیسے پہنچی ہوں۔ کہا کہ جس قبرستان میں میں مدفون تھی اسی قبرستان سے گزرنے والا شخص گزرا اور وہاں چند منٹ رک کر اس نے درود پاک کا ورد کیا
اور اس درود پاک کے ورد کو توفتاً ہماری روحوں کو ایصال کیا تو اللہ کو اس کی یہ درود پاک کی یہ عبادت ایسی پسند آئی کہ اللہ نے ہم تمام قبرستان والوں کی بخشش فرما دی۔ تو میں اس درود کی برکت سے ان تمام عذابات سے نکل کر آج جنت کے مزے درود کی برکت سے لوٹ رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا کتنا ہی اعلیٰ اور افضل ہے۔ حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں حج کے سفر پہ جا رہا تھا، میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی۔ میں نے عجیب بات یہ دیکھی، نوجوان جب بھی قدم اٹھاتا ہے درود پڑھتا ہے، جب بھی قدم اٹھاتا ہے درود پڑھتا ہے، جب بھی قدم اٹھاتا ہے درود پڑھتا ہے۔ میں اس بات کو دیکھ کر حیران ہوا۔ میں اپنے اس تعجب کو ختم کرنے کے لیے میں نوجوان کے قریب ہوا۔ میں نے کہا، جناب یہ کیا بات ہے کہ آپ اپنے ہر قدم پر درود پاک پڑھتے ہیں؟ کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں اور میری والدہ دونوں حج کے لیے گئے۔ ہم جب حرم شریف میں بیٹھے تھے، میری والدہ ایسی بیمار ہوئی کہ میری والدہ کا چہرہ سیاہ ہو گیا، میری والدہ کا پیٹ سوجنے لگ گیا۔ میں بہت پریشان، میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ 2 رکعت نماز نوافل کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنے لگا۔ میں آپ پر درود پڑھتا رہا۔ میں نے جس اخلاص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس درد کے ساتھ میں نے اپنے پیارے آقا پر درود پڑھا ہے، اللہ کی قسم میں درود پڑھ ہی رہا تھا کہ ایک نور کا قبہ زمین کی طرف اترا۔ اس میں ایک شخص جو سفید لباس میں ملبوس تھا، جس کے چہرے سے نور ہی نور برس رہا تھا، وہ میری والدہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے، میری والدہ کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہے، جس سے میری والدہ کی تمام تر بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں اس نورانی شخص سے پوچھتا ہوں، میں اس نور کے قبے میں ملبوس شخص سے پوچھتا ہوں، جناب آپ بتاتے جائیے کہ آپ کون ہیں، آپ کیوں میری اتنی بڑی مدد کے لیے آئے ہیں؟ بتانے والے نے بتایا کہ جناب میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میں اللہ سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ جس عقیدت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ تو نے درود پڑھا، جس اخلاص کے ساتھ اور جس اندر کی کڑن کے ساتھ تو نے درود پڑھا، میں تیری وہ کڑن دیکھ کر اپنے اللہ خود نہیں آیا ہوں، اپنے اللہ سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ اللہ ایسا کر دے، لیکن کبھی کبھی اللہ کر دیتا ہے ایسے۔ میں اللہ سے اجازت لے کر آیا ہوں، اے اللہ میرا چاہنے والا، مجھ پر اس محبت سے درود پڑھنے والا، میری ذات پر درود پڑھنا ہے، اللہ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اس درود کی برکت سے، تیری اجازت سے، تیرے حکم سے، تیری طاقت سے اس کی والدہ کو صحت یاب کر کے آؤں۔ تو میرے واجب الاحترام بھائی اور دوست بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ ڈھول نکال کر ڈھول کی تھاپ پر ناچنے کا نہیں ہے۔ اور میں یہ ایک بات بتاتا چلوں، اللہ کی قسم جس محلے اور جس شہر کے اندر یہ ماحول بن چکا ہے کہ 12 ربیع الاول کو عورتیں نکلتی ہیں، خدا کی قسم وہ ظلم کر رہی ہیں دین کے ساتھ بھی۔ کل قیامت والے دن اپنے پیارے آقا کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی کہ ایک چیز کو دین سمجھ کر پیارے آقا پر جو قرآن اترا، قرآن کہہ رہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ تمہارے کام کرنے کی نماز قائم کرنا، تمہارے کام کرنے کے جس پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ کی قسم جس محلے کے اندر، جس گھر کی اگر خاتون یہ کام لے کر نکلتی ہے اور پیارے آقا کے لیے نعرے مارتی ہے، یہ پیارے آقا کی اللہ کی قسم تعلیم نہیں ہے۔ میں آپ سے وعدہ بھی لینا چاہتا ہوں، آپ سے ارادہ بھی لینا چاہتا ہوں کہ آپ ارادہ کریں ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ آپ کی محبتوں کا مہینہ، ہم ارادہ کریں کہ ہم اپنے گھر میں ترتیب بنائیں گے اور کم از کم 1,00,000 مرتبہ اپنے پیارے آقا پر درود پڑھ کے اپنے پیارے آقا کو ہدیتاً تحفتاً آپ کی طرف پیش کریں گے۔ تو کون کون اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں ترتیب بنائیں گے اور درود پاک کی ایک فضا قائم کریں گے؟ باپ اپنی بیٹی سے پوچھے، خامد اپنی بیوی سے پوچھے کہ تو نے آج کتنی مرتبہ درود پڑھا ہے۔ اگر گھر کے 4 فرد ہیں، بالغ فرد ہیں، بچے بھی، ان کو بھی سمجھائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے مختصر
پر درود پاک کہ بھئی ہم نے اپنے گھر سے 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہم نے پیارے آقا کو ہدیہ دینا ہے اور تحفہ دینا ہے, اور وہ کس شکل میں دینا ہے؟ وہ درود پاک کی شکل میں دینا ہے. وقت ختم ہو چکا لیکن درود پاک کے فضائل ختم نہیں ہوئے. انشاءاللہ اگلے جمعے پر بھی عرض کریں گے, اور میں اگلے جمعے پر بھی یہ بات آپ سے عرض کروں گا کہ آپ میں سے کون سے حضرات ایسے ہیں جنہوں نے ترتیب بنائی اور اپنے گھروں میں درود پاک کی فضا بنائی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.